سوال ہے اگر سر کے اوپر کپڑا نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے، اور اگر کھانا بھی بغیر ڈھکے سر کھایا جائے تو کیا گناہ ہے؟ بے ادبی ہے، یعنی ایک انفارمل وے میں کھانا، لیکن گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سر کے اوپر کپڑا نہ ہو تو وضو نہیں ہوتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے. اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس میں کینا ہوتا ہے، کھا کر سستی ہوتی ہے، اور یہ گوشت ثقیل ہوتا ہے، اس لیے انسان کو نماز کے لیے فریش کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی شخص کا وضو بار بار ٹوٹ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ ہر فرض و سنت نماز کے لیے وضو الگ کرے؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے. دیکھیے، ایک ہے اکثر ایسا ہو جانا یا کبھی کبھار ایسا ہو جانا، تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. لیکن ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں انتڑیوں کی خرابی کی وجہ سے، انٹسٹائن کی پرابلم کی وجہ سے بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایسی تکلیف ہو جاتی ہے. میں نے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تھا کیونکہ اکثر لوگ ایسا مسئلہ پوچھنے کو آتے ہیں. تو وہ جو ایسا پرابلم ہو، جو ایک بیماری ہو، تو اس میں اگر ایک رکعت کی دیر بھی نہیں کسی کا وضو رہتا تو اس میں کیا ہے کہ انسان، یا یہ کہ کسی کو وہم ہی لاحق رہتا ہے، تو ایک دفعہ وضو کر کے ایک نماز اس سے پڑھ لے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جانا یا دن کی 5 نمازوں میں سے 1-2 میں ایسی کوئی تکلیف ہو جانا، تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے کی ہیبٹس درست رکھیں، وقت پر کھائیں، صحیح خوراک کھائیں، تو آپ کو وضو کا مسئلہ نہیں ہوگا. ایسی چیزیں مت کھائیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ان سے الرجی ہے اور سٹمک اپسیٹ ہوتا ہے یا آپ کے وضو میں پرابلم ہوتا ہے. یہ ہر شخص اپنی عادت خود جانتا ہے، اور دین کی حفاظت، نمازوں کی، وضو کی، ان سب چیزوں کی ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دین صرف چند خانوں میں نہیں بانٹ سکتے، وہ پوری زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے. لوگ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ جب تک وضو کا پانی جسم پر لگا رہتا ہے ثواب ملتا رہتا ہے. مجھے تو ایسی کسی روایت کا معلوم نہیں ہے. کیا ناک میں پانی چڑھانا فرض میں آتا ہے؟ کس میں آتا ہے؟ سنت ہے. اور زیادہ اوپر تک لے جانا سنت ہے، پسندیدہ ہے. اگر کوئی نہ لے جا سکے اور خطرہ ہو کہ وہ سانس کی نالی میں چلا جائے گا، اتنا ہی چڑھا بیٹھے اور غوطہ کھا جائے، کیونکہ جب پریکٹس نہیں ہوتی تو مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناک کو صرف ٹچ کرے پانی آپ کا، اس پانی کو کچھ نہ کچھ اندر جانا چاہیے تاکہ اندر کے جرمز اور میل کچیل باہر آئے. اگر قرآن پڑھتے پڑھتے وضو باقی نہ رہے تو کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ ابھی جو ہم نے مسئلہ پڑھا ہے اس میں کیا آتا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک، حرج نہیں ہے. تحیت الوضو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ وضو کرنے کے فوراً بعد پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے آپ نے وضو کیا اور اب آپ تحیت الوضو پڑھنے لگے ہیں. یہ وضو کرتے ہی جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں وہ تحیت الوضو کہلاتے ہیں، اور ان کا بہت اجر اور ثواب ہے. اگر ساری نمازوں میں نہ پڑھ سکیں تو فجر کی نماز میں پڑھ لیں، آپ تہجد میں پڑھ لیں، 1 دفعہ دن میں کوشش کریں کہ پڑھ لیں. آپ کو معلوم ہے کیوں کتنا اجر ہے اس کا؟ حضرت بلال والی حدیث یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری قدموں کی چاپ جنت میں اپنے آگے آگے سنی، تو تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہو ہی گیا تو میں بتا دیتا ہوں کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو میں 2 نفل نماز پڑھ لیتا ہوں. تو اب ہم جب تو نہیں پڑھ سکتے تو کبھی تو دن میں کوشش کریں 1 دفعہ ہو جائے، اگر ہر دفعہ ممکن نہیں، لیکن وہ بھی اسی وقت ہو سکتا ہے نا جب آپ کے پاس وقت ہو. دن میں تو لوگ آپ کو وقت نہیں دیں گے، لیکن فجر سے پہلے اگر آپ وقت پہ اٹھیں تو پڑھ سکتے ہیں، یا پھر تہجد کے وقت میں. کیا پیاز کھانے سے یا لہسن کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بتائیے. نہیں، کچھ بھی کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بھی یاد رکھیے، سوائے اس کے کہ گوشت اونٹ کا گوشت ہو، اور وہ آپ کھاتے ہی نہیں ہیں. کیا عورت کے زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے ریزر یا کینچی کا استعمال کرنا منع ہے؟ اگر کسی عورت کو کریم سے الرجی ہوتی ہو تو وہ کیا کرے؟ ایسا کچھ بھی منع نہیں ہے. یہ بالکل من گھڑت بات ہے کہ جنازہ بھاری ہو جاتا ہے لوہا لگانے سے. ریزر استعمال کریں، کوئی بھی ایسی چیز استعمال کریں. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ کریمز کی نسبت زیادہ بہتر ہے، کہ کریمز میں بعض اوقات ایسے کیمیکلز ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کی سکن کے لیے بہتر نہ ہو. آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی سنائے تھے، حلق الآن و نطف الابط. ابھی بھی یہ لفظ گزرے ہیں نطف الابط. حلق الآن، حلق کہتے ہیں اس طرح استعمال کرنا یا ریزر استعمال کرنے کو، یعنی زیر ناف بال ریزر سے صاف کیے جائیں اور انڈر آرمز بال جو ہیں ان کو اکھیڑا جائے. بہت سے لوگ شروع میں ہی جب بال نرم ہوتے ہیں بچیوں کو تو بتا دیتے ہیں، پھر وہ نکلتے بھی بہت کم ہے، یعنی ویکسنگ جس کو آپ کہتے ہیں، ویکس استعمال کی جائے انڈر آرمز کے لیے. لیکن اگر تکلیف ہوتی ہو تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ باقی سب جگہوں کی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جہاں سنت کا معاملہ میں تکلیف ہوتی ہے. یہ پسندیدہ ہے، اگر نہیں تو انڈر آرمز بھی اگر آپ ریزر استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وضاحت کر دیجئے کہ انگلیوں کا خلال جو ہے وضو شروع کرتے وقت یہ کس وقت کرنا ہوگا؟ جب آپ بازو دھو لیں، مسح کر لیں، پاؤں دھونے سے پہلے. موزوں کے مسح سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ کہ ہاتھ گیلے کر کے موزوں کے اندر لے جائیں؟
یا پھر پیروں پر ہی پھیر لیے جائیں. یہ اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ گیلے کر کے موزوں کے اوپر ہی پھیر لیے جائیں. اس طرح جوتوں کے مسح کے بارے میں بتا دیں. مسح کا طریقہ یہ ہے کہ پانی سے ہاتھ گیلے کیے جائیں اور پاؤں کی انگلیوں سے ہاتھ شروع کر کے اوپر پنڈلی تک لے جایا جائے. اس سے مسح ہو جاتا ہے. نیچے کی طرف سے یعنی تلوے کی طرف سے ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو یاد ہوگا کہ اگر دین جو ہے وہ عقل پر مبنی ہوتا تو پاؤں کے نیچے سے ہاتھ پھیرے جاتے, کیونکہ زیادہ میلا حصہ تو نیچے کا ہوتا ہے, لیکن سنت یہی ہے کہ اوپر سے ہاتھ پھیرے جائیں. اگر کوئی شخص ایک ہی دفعہ دھوتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے, لیکن ثواب کس میں ہے؟ 3 دفعہ دھونے میں. اور اس سے آگے بڑھ کر 4 دفعہ دھونے میں ثواب نہیں, ناپسندیدہ ہے, زیادتی ہے, اسے اچھا نہیں سمجھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. ٹھیک ہے, لیکن اگر جیسے صابن وغیرہ لگا دیا ہے تو پہلے آپ صابن اتارنے کو الگ سے دھو لیں, لیکن وضو کی نیت سے 3 ہی دفعہ دھوئیں, اس سے زیادہ نہیں دھوئیں. ٹھیک ہے. اگر ہم سفر کر رہے ہوں, وضو قائم ہو, راستے میں نماز کا وقت ہو جائے, ایسی حالت میں اگر ویٹ ڈسچارج ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ عموماً سفر کے دوران واش رومز اویلیبل نہیں ہوتے. استنجا کس طرح کیا جائے؟ کیا ایسی صورت میں صرف وضو کر کے نماز پڑھ لیں؟ اگر تو وہاں واش روم ہے تو خود کو صاف کر لیں. اگر واقعی نہیں ہے کوئی چیز ایسی تو وضو کر کے نماز پڑھ لیں. جہاں موقع آئے وہاں استنجا کر لیں. اگر وضو کے لیے بھی پانی نہ ملے تو ایسی حالت میں صرف تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے. جی ہاں, کیونکہ سفر کے دوران ایسی مشکلات پیش آتی ہیں. نیز یہ کہ ایسی صورت میں کپڑے بدلنا یا ان کو کہیں ٹھہر کر پاک کرنا ممکن نہیں ہوتا تو کیا کیا جائے؟ انسان کو جو پتا ہے کہ اس کی ایسی کوئی کیفیت ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ پیڈ وغیرہ یا کوئی چیز استعمال کر لے کہ جس کو وقت ضرورت پر ہٹا کر انسان مکمل پاکی کی حالت میں نماز پڑھ لے. لیکن اگر کوئی بھی ایسی صورت نہ ہو تو معذوری کے احکامات عام حالات سے مختلف ہوتے ہیں, اس میں ان چیزوں کی رخصت ہوتی ہے. ماربل پہ تیمم نہیں ہوتا, صحیحاً مٹی پہ ہوتا ہے, پتھر پہ نہیں. جس چیز پر مٹی نہ ہو اس پہ تیمم نہیں ہوتا. جیسے کپڑے کے اوپر مٹی ٹھہرتی نہیں, اندر جذب ہو جاتی ہے نا, تو اس سے نہیں ہوتا. تیمم مٹی سے ہوتا ہے, پاؤڈر سے بھی نہیں ہوتا. وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالنے کا ایک طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے چلو بنا کر پانی لیں اور ناک میں چڑھائیں, اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں, خلال کریں ناک کے اندر. جی ہاں, اگر ضرورت ہو تو خلال کریں, ورنہ ناک کا خلال کوئی سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف پانی ڈال کر اس کو نکال کر جھاڑنا ناک کو کافی ہے. کسی کو وائٹ ڈسچارج زیادہ ہوتا اور نماز کے دوران ہی ہونے لگے تو کیا کیا جائے؟ 1 دفعہ وضو کر کے پوری نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ بعض اوقات شک بھی ہوتا ہے, اور شک کا علاج کیا کہ 1 دفعہ آپ نماز شروع کریں تو بس پھر کنسیڈر نہیں کریں اس کو. اسی طرح بعض لوگوں کو ایک وہم کی بیماری ہوتی ہے. ایک شخص آپ کے پاس شاید آیا اور اس نے پوچھا کہ میں وضو سے تسلی نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہے وضو کے اوپر ایک شیطان مقرر ہے جس کا نام ہے ولہان, جس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ وضو میں خلل ڈالے, کہ شک ڈالے. وضو نہیں ہوا, کچھ خشک رہ گیا, شاید ٹوٹ گیا تمہارا وضو, شاید تمہارے جسم سے پھر کچھ نکل آیا. ایسے میں انسان بالکل اس کی کچھ نہ سنے, 1 دفعہ وضو کر کے بس نماز پڑھ لے. اپنے ساتھ سختی برتے, بالکل دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں, الا یہ کہ کوئی واضح علامت ہو کہ جس سے پتا چلے کہ وضو باقی نہیں رہا, جس کا ذکر کتاب میں آ چکا ہے. میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ 2 میل تک پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں. اگر گھر میں پانی نہ اور فجر کی نماز پڑھنی اور غسل جنابت کرنا ہو تو کیا کریں؟ اگر ہمسایوں سے صبح پانی مانگے اور ہو سکتا ہے کہ وہ دینا پسند نہ کریں اور انہیں خود ضرورت ہو, ایسے میں کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, کر سکتے ہیں ایسے میں تیمم. اس لیے کہ بسا اوقات جب پانی نہیں ہوتا تو اکثر گھروں میں نہیں ہوتا, بجلی نہیں ہوتی ہے, اور بلا وجہ دوسروں کو تکلیف دینا. کسی حدیث سے یہ نہیں پتا چلتا کہ 2 میل یا 3 میل کی بات, وہ تو ایک احتیاطاً یہ بات کہی گئی کہ مثلا اگر کنواں ہے, گھر سے چند قدم کے فاصلے پر, انسان سستی کے مارے وہاں سے پانی نہ لینے جائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں کو استعمال کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی پسندیدہ ہے جتنا اس کی لگائی ہوئی پابندیوں کو اختیار کرنا. اگر سر میں مہندی لگائی جائے تو کیا اس پر سر کا مسح ہو سکتا ہے وضو کرنے کی صورت میں؟ جی, گیلے ہی بال ہوتے ہیں نا, اگر بالکل مہندی اس طرح تو شاید نہیں لگتی کہ اس میں سے بال کچھ بھی نظر نہ آئے, ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کے اوپر آپ نے کچھ اور پہن لیا ہے تو وہ نہ پہنے, جیسے پلاسٹک وغیرہ کا کچھ بیگ, یہ شاور کیپ. مسواک کرتے ہوئے اگر ساتھ ساتھ دعا کریں دل میں اور ذکر کریں اور اس کو سنت کی نیت سے نہیں ایسے ہی, تو کیا یہ درست ہے؟ تو کیا ساری دعائیں منہ میں مسواک ڈال کے یاد آتی ہیں اور اس وقت یعنی مسواک کرتے ہوئے مسواک کریں اور جلدی نکلیں وہاں سے کہیں اور جا کے دعائیں کریں مصلی پہ بیٹھ کر. کہتے ہیں منہ سے زور سے کہکا مارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہاں صبح سے آپ وضو کر کے آتے ہیں اور آپ کو ہنسایا جاتا ہے اور بات پہ آپ کہکے لگاتے ہیں, تو اس سے وضو ٹوٹ تو نہیں جاتا. نہیں, نماز کی حالت میں اگر کہکا لگایا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, وضو نہیں ٹوٹتا. کیا انڈر لیگز بال ویکس کر سکتے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے, منع نہیں ہے. وضو کرتے وقت اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کیا وضو دہرائیں نہیں, ہو جاتا ہے وضو. مغرب کے بعد ناخن نہیں کاٹنے چاہیے, ایسی کوئی بات نہیں. ناک میں پانی چڑھانا سائنسز کے علاج کے لیے مفید ہے. کسی نے کمنٹ بھیجا, حاجت کے نفل کے لیے کیا الگ وضو کرنا ہوگا؟ آپ نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ہی وضو سے
کئی نمازیں ادا کی تھی. شیرٹن میں ایک آنٹی واش روم کے ٹائلز پر تیمم کر رہی تھی. میں نے کہا ٹائلز کی دیوار پہ تیمم نہیں ہوتا, لیکن وہ کرتی نہیں. جی ہاں, ٹائلز پہ تیمم نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ تو پکی ہوئی مٹی ہے, سعیدن طیبن ہے جس کے اوپر ہوتا ہے, تو وہ سعید کی اس میں نہیں آتا. اور دوسرا یہ کہ واش روم کے اندر تیمم کی وجہ کیا ہے آخر؟ کیا صرف تھک جرابوں پر مسا ہوتا ہے؟ آج کل تھن ساکس پر مسا نہیں کیا جاتا. بات یہ ہے کہ جب جراب کا لفظ آیا تو تھن تھک کی بات نہیں کی گئی. بات یہ ہے کہ اس تکلیف سے بچانا مقصود ہے کہ آپ اسے بار بار اتاریں. ہاں, پھٹی ہوئی جرابیں نہ ہوں کہ جس میں بہت بڑے بڑے ہولز ہوں کہ وہ ساری سکن ایکسپوز ہو رہی ہے, یا ایسی باریک ہوں کہ نیٹ کی بنی ہوئی کہ جو جراب کم اور پاؤں زیادہ نظر آ رہا ہو. تو یہ چیز آپ خود دیکھ لیجئے. اگر مہندی لگی ہو تو کیا وضو ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا, کیونکہ مہندی رکاوٹ نہیں بنتی پانی میں. ہاں, اگر ایسی کوئی چیز آپ نے لگائی ہے کہ وہ چھلکا بن گیا اور اس کے اوپر سے اتر رہا ہے تو وہ اور بات ہے. کسی بھی چیز کے لگنے کے بعد اگر پانی اس کے ریشے تک پہنچ جائے, ویٹ ہو جائے, وہ سارا دھل جائے, اس کے اندر سے پانی گزر جائے, تو کوئی بھی چیز منع نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی چیز پانی کے اور اس سکن کے درمیان بیریئر بن جائے, کوٹنگ ایسی ہو کہ پانی سکن کو ٹچ نہ کرے, تو پھر ٹھیک نہیں. کتے کے بارے میں سوال ہے کہ کپڑے کو لگ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. جی اگر ڈرائی ہے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن اگر ویٹ کتا ہے یا اس کے چھینٹے آپ کے اوپر آ گئے ہیں تو درست نہیں ہے. کیا عورتوں کا ختنہ جائز ہے؟ کیوں؟ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ مجھے حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ آپ کی حیرت پر. آپ کو پتا ہے بعض افریقن کنٹریز میں یہ رواج ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ان کا ایک لوکل رواج ہے. اسلام نے عورت کے ختنے کا حکم نہیں دیا ہوا. یاد رکھیے, کسی حدیث میں عورت کے ختنے کی بات نہیں آتی, مردوں کے ختنے کی بات آتی ہے, اور ان کے لیے تو پروو ہو چکا ہے کہ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر کسی خاص علاقے میں یا کسی خاص کلٹ میں ایسی کوئی چیز ہے تو وہ ان کا لوکل کلچر ہے. It's nothing to do with Islam. اور اس میں بہت پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہے. میں نے خود کئی جگہ پر یہ پڑھا ہے کہ اسلام نے عورت پہ بڑے ظلم جو ڈھائے ہیں, ان میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ بعض علاقوں میں عورت کے ختنے ہوتے ہیں. یہ اسلام نے ظلم نہیں ڈھایا, یہ لوکل کلچر کی بات ہے. اور اگر کسی علاقے کا کلچر ایسا اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کلچر بھی ساتھ ساتھ رکھا. اب مثلاً آپ کسی دن یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں کہ جو کانچ کی چوڑیاں ہوتی ہیں اگر ٹوٹ جائیں تو عورت بیچاری کا وہ خون نکال دیتی ہیں اور یہ بڑا ظلم ہے, اس لیے ان کو بنانا بند کرنا چاہیے. تو اب یہ اسلام نے تھوڑی آپ کو کہا کہ آپ کانچ پہنے. آپ کا لوکل کلچر ہے, کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہوتا, تو آپ کی مرضی, آپ پہنے نہ پہنے, پہنے تو احتیاط کریں, نہیں پہنے تو نہ پہنے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اسلام نے نہ کرنے کو کہا ہے اور نہ چھوڑنے کو کہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیوار پر ہاتھ مار کر تیمم ہو جاتا ہے. اگر اس پر مٹیوں کے قرآن پاک کی آیت کیا ہے؟ سعیدن طیبن. پلین میں پانی موجود ہے, واش روم بھی ہے, لیکن جا کر کرنا مشکل ہے, تو کیا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہاں وضو کی جگہ کتنی ہوتی ہے یہ بھی بتائیے. دوسری بات یہ کہ جو لمبی فلائٹس ہوتی ہیں اس میں بعض حضرات وضو کر کر کے پانی اس طرح ختم کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد میں جانے والوں کو بیچاروں کو ہاتھ دھونے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا. میں خود اس بات کی عینی شاہد ہوں. اس لیے جہاں پانی صرف وقتی استعمال کے لیے رکھا گیا ہو وہاں آپ اسے اس سے زیادہ استعمال کر کے دوسروں کا حق نہ مارے. ہاں, آپ پوچھ لیں جہاز والوں سے کہ اس میں 300 لوگوں کے وضو کا اہتمام ہے تو ٹھیک ہے, کر لیں. اگر غسل کرنے کے بعد استنجا کیا جائے تو کیا وضو قائم رہے گا؟ نہیں. اگر صابن لگاتے ہوئے یا ویسے دوبارہ انسان کا ہاتھ ایسی جگہ کو چھو جائے کہ جس کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو غسل کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنا ہوگا. کیا وضو کے بغیر حدیث کے ٹیکسٹ کو چھوا جا سکتا ہے؟ چھوا جا سکتا ہے. غسل پاکی میں غراروں کا حکم ہے؟ نہیں, ایسا کوئی حکم نہیں ہے. یعنی کلی کرنا کافی ہے, گلے میں پانی ڈال کے غرارے کرنا ضروری نہیں. کسی نے مسئلہ پوچھا کہ انٹر کورس کے بعد پاک ہو جاتی ہے اور نماز بھی پڑھ لیتی ہے لیکن اس کا ڈسچارج ہوتا رہتا ہے, تو اس صورت میں کیا کریں؟ ایک دفعہ نہانے سے پہلے اپنی طرف سے پوری صفائی کر لی جائے. اگر اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہو تو دوبارہ بس وضو ہی کافی ہے. کیا ریزر کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. MATTE. یہ کس قسم کی لپسٹک ہوتی ہے؟ صرف لپسٹک ہوتی. کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے یا پانی ہونٹوں تک نہ پہنچے گا؟ میں نے کبھی لگائی نہیں, اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسی لپسٹک ہے. یاد رکھیں کہ چھوٹے چھوٹے سوال اس طرح کے پوچھنے کے بجائے شریعت کا ایک اصول یاد رکھیں. ہر وہ چیز جس سے پانی سکن تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی اس سے وضو ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز جس کے لگنے سے پانی سکن کو نہیں چھوتا, خواہ وہ کچھ بھی ہو, وضو نہیں ہوگا. وضو کرنے کے بعد اگر ٹی وی دیکھیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں بھی کیا اصول کار فرمائے؟ یہ میں نے سوال, مجھے معلوم تھا کہ یہ کوئی ایسا نہیں, لیکن میں نے جان بوجھ کے پڑھا ہے. کیوں جان بوجھ کے پڑھا ہے؟ اس سے آپ کو سکھانا. کہتے ہیں نا کہ ضروری نہیں کہ ایک بہت اچھے سوال سے انسان سیکھے, بعض اوقات ایک ایسے مزاقہ خیز سوال سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک شریعت کے جو احکامات ہیں ہمارے لیے ان کی علت نہیں معلوم ہوگی, وجہ نہیں معلوم ہوگی, اس وقت تک ہم سمجھ نہیں پائیں گے.
پہلی بات تو یہ کہ وضو ٹوٹنے کے اسباب یا علت کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ شریعت نے دوبارہ وضو کرنے کے لیے کہا ہے؟ کہ جسم کے اندر سے ناپاک ڈسچارج جب نکلتا ہے، مثلا بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بچوں کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. اس طرح تو ماں کو ایک عذاب میں ڈال دیا جائے کہ بچے بعض اوقات ایسے تھے بہت تنگ کرتے ہیں، ان کو ایک عادت ہو جاتی، جو بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو عادت ہو جاتی ہے ہر تھوڑی دیر میں آ کے ماں کو تنگ کرتے ہیں کہ دودھ دو. بعض اوقات ماں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. اب ماں صرف اس لیے مار کھاتی رہے کہ میرا وضو ہے. اور بعض اوقات یہ کہ 2 سنت پڑھی آپ نے اور فرض پڑھنے کے درمیان میں بچے نے شور مچانا شروع کر دیا. بجائے اس کے کہ آپ فرض پڑھیں، آپ پہلے کیا کریں، اسے دودھ پلا لیں. اور آپ اس لیے نہ پلائیں کہ وہ میرا وضو نہیں رہے گا تو بچہ شور مچا مچا کے سب کو جگا ڈالے. اور پھر یہ کہ آپ نماز میں بھی کوئی توجہ نہ ہو کہ وہ چیختا ہے چلاتا رہے، میں پہلے نماز پوری کر لوں پھر دودھ پلاؤں گی. تو اسلام نے ایسے احکام نہیں دیے. اس میں کیا حکم ہے کہ آپ دودھ پلا سکتی. اسی طرح بعض اوقات زکام ہو جاتا ہے آپ کو، تو زکام سے وضو نہیں ٹوٹتا آپ کا، اگرچہ وہ ناک سے کوئی ناپاک ڈسچارج بھی نہیں، لیکن اس کو صاف بھی نہیں کہہ سکتے، طیب بھی نہیں آتا، ہاں اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح آنسو ہیں، آنسوؤں سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. کہ ایک شخص 1 گھنٹہ رو لیا ہے اور اس کے بہت آنسو بہ لیے، تو اس سے بھی اگر زیادہ بہا سکتا ہے تو بہا لے اپنا دل ٹھنڈا کرنے کو، وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. تو عربی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اگر وہ یاد رہے آپ کو تو بہت آسانی ہو جائے گی، کہ سبیلین سے جو کچھ نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے. سبیلین 2 راستوں کو کہتے ہیں، یعنی ناپاک ڈسچارج کے 2 راستے جو ہیں، سبیل کہتے ہیں نا راستے کو، تو سبیلین دونوں راستوں سے. اور اس سے مراد یعنی یہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے بجائے ان دونوں جگہوں کے نام لینے کے. گفتگو میں جو الفاظ انسان استعمال کرتا ہے اس سے انسان کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے. جن کا مزاج گندا ہو وہ گندی باتیں کرنے اور گندے الفاظ بولنے کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن ایمان، گندگی اور ناپاکی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. یہ انسان کی ضروریات میں سے تو ہیں، اسی لیے انسان کیا کہتا ہے اپنی ضرورت سے فارغ ہونا. ایک بہترین لفظ ہے جو مطلب بھی پورا کرتا ہے اور ان الفاظ میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی شناعت نہیں ہے. تو اسی طرح جب سبیلین کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس لفظ کے سمجھنے میں آپ کو تو دقت نہیں ہے، کیونکہ آپ عربی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو اتنا معلوم ہے لفظ. جو چیز وضو لازم کرتی ہے وہ کیا ہے؟ سبیلین سے کسی چیز کا اخراج، ڈسچارج. ٹھیک. بعض ڈسچارجز سبیلین سے صرف وضو کو ضروری کرتے ہیں اور بعض سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک. جہاں تک خون کے نکلنے کا تعلق ہے، سبیلین کے علاوہ اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلتا ہے، مثلا دانت سے نکسیر پھوٹ گئی، کہیں اور کٹ لگ گیا، جسم سے خون نکل آیا، اس کے بارے میں 2 آراء ہیں، اختلاف ہے. سبیلین میں کوئی اختلاف نہیں، یاد رکھیے سبیلین کے اخراج میں کوئی بھی اختلاف نہیں. سب کے ہاں ایسے ڈسچارج سے، کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو نہیں رہتا. لیکن خون اگر سبیلین میں سے نکلے تو وضو نہیں رہے گا، مگر جسم کے کسی اور حصے سے، مثلا دانت سے، ناک سے یا ہاتھ سے، اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. 2 کون سی رائے ہیں؟ ایک رائے یہ ہے اگر اتنا نکلے کہ ایک قطرہ بن کے بہہ جائے، بہنے والا خون نکلے تو وضو نہیں رہتا. ٹھیک ہے. بہنے سے مراد کیا ہے؟ مثلا کٹ لگا، پہلے رستا رہا، پھر کٹھا ہو کے ڈراپ گر گیا تو وضو ٹوٹ گیا. ایک یہ رائے. دوسری رائے کیا ہے اس میں کہ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نماز میں شہید کیا گیا تھا تو انہوں نے نماز چھوڑی نہیں، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تیر نکالا گیا تھا نماز کی حالت میں تو انہوں نے نماز توڑی نہیں تھی. ظاہر ہے تیر نکلا تو کیا خون نہ نکلا نا. ہاں. اسی طرح اگر آپ نے وضو کیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ وضو کر کے آپ ہٹنے لگتے ہیں کہ آپ کو منہ محسوس ہوتا ہے، آپ دوبارہ سپٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں کچھ ریڈش محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ مسوڑوں سے خون آ گیا. اب اس میں وضو کی ایسی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات نماز پڑھتے پڑھتے کسی کی نکسیر چھوٹ جاتی ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. نکسیر کا معنی پتا ہے آپ کو؟ جو بلڈ ناک سے آتا ہے، بیماری ہوتی ہے. یا اسی طرح آپ بیٹھے کوئی کام کر رہے تھے، سوئی سے سوئی ایک دم لگ گئی جسم کے کسی حصے میں تو تھوڑا بہت خون رس گیا. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پھوڑے وغیرہ نکل آتے ہیں، ہے نا. اچھا، ان پھوڑوں سے کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا رشتہ رہتا ہے، پس نکل آتی ہے کچھ یا کسی کو کوئی اور چوٹ لگ چکی ہوتی ہے تو نماز پڑھتے میں کیا ہوتا ہے، اوپر کھڑے ہوئے نیچے بیٹھے زمین پہ، اس سے وہ پریشر آیا کسی جگہ پر تو خون اور نکل آیا. اس سے یہ نہیں کہ وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی، نہیں، نماز کنٹینیو کریں.
تو تھوڑا بہت اس طرح کا اگر بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے. اسی طرح آپ وضو کر کے کھڑے ہیں, ناک سے زکام آ رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, رو رہے ہیں آپ, رو رہے ہیں, کوئی بات نہیں. یا منہ سے رال ٹپک گئی, بعض لوگوں کو بیماری ہو سکتی ہے منہ سے رال ٹپکنے کی, سوتے میں تو ٹپکے کی تو وہ تو پھر ویسے ہی وضو نہیں رہے گا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ جیسے کمزور ذہن کے ہوتے ہیں یا مریض ہوتے ہیں, یا اسی طرح تھوک دیا آپ نے, تھوک ہے یا تھوک میں بلغم وغیرہ ہے, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. سمجھ گئے یہ بات؟ اگلا سوال ہے, وضو کے بعد اگر بچے کا پیشاب یا پخانہ ہاتھ پر یا جسم پر یا کسی دوسرے سے پہ لگ جائے تو اس نجس جگہ کو دھونا کافی ہے یا وضو کرنا ہوگا؟ صرف اس جگہ کو دھو لیں اچھی طرح, دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں. اگر ہم باوضو ہوں اور نامحرم کی نظر ہمارے چہرے پر پڑ جائے تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جیسے گھر میں دیور وغیرہ ہوتے ہیں, نہیں, اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. پھر وہی بات ہے, وہی اصول یاد رکھیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بنیادی طور پر وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے, نماز پڑھتے ہوئے چھینک آ جائے اور چند قطرے پیشاب کے نکل جائیں تو کیا نماز لوٹانی چاہیے؟ بالکل لوٹانی چاہیے, الا یہ کہ کوئی شخص مستقل مریض ہے ایسا, یا اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا, تو وہ اور بات ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو اس سے وضو نہیں رہتا. یعنی مریض کیا, یعنی بعض اوقات بہت بوڑھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں, وہ خود پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے, ان کو ایسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں کہ ان کا پیشاب رستا رہتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, ان کو فیل ہی نہیں ہوتا عام حالات میں, یا پھر کھانسی میں یا چھینک میں. تو ان کو ایک وضو سے جب نماز شروع کر لی تو اس کو پورا کر لیں. لیکن آپ جیسے نوجوان لوگ جن کے ساتھ کبھی کبھار ایسا ہو تو ان کے لیے حکم نہیں. وضو کرتے وقت ہم نے 3 دفعہ کلی کر لی, پھر محسوس ہوا دانت سے یا مسوڑوں سے خون آ رہا ہے, اس وقت کلی کریں جب تک خون نکلنا بند نہ ہو. جی ہاں, کلی کریں, اس لیے کہ خون کو چاہے اپنا ہی ہو اندر لے جانا درست نہیں. ٹھیک ہے, الا یہ کہ پتہ نہ چلے. آپ مثلا کھانا کھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے مسوڑوں سے خون نکل کے کھانے میں شامل ہو کے اندر جاتا, اس لیے نہایت ضروری ہے کہ مسواک اکثر کیا کریں تاکہ ایسی بیماری نہ ہو. ہم چند باتیں مسواک پہ بھی آج کرنا چاہوں گی, اور امید ہے آپ نے عادت ڈال لی ہوگی. دانتوں کے خون وغیرہ کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ مسواک ہے. مسواک کے اندر ایسے کیمیکلز ہیں کہ جن کا سولوشن ان کے اوپر خود بخود ایک دوا کے طور پہ لگتا ہے, سمجھ رہے؟ اور اس میں فریش مسواک جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت سوکھے مسواک کے. اگر اس چیز کے آپ عادی ہو جائیں تو بہت سی قباحتوں سے آپ کو نجات مل جائے گی. بے شمار فائدے ہیں مسواک کے, اور بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اگر سر پر تیل یا کریم لگائی ہو تو کیا وضو کے لیے اور پاکی کے غسل کے لیے سر سے تیل کی چکناہٹ اور کریم اتارنا ضروری ہے؟ نہیں, اتارنا ضروری نہیں ہے. مثلا آپ نے سر دھونا چاہا لیکن شیمپو وغیرہ نہیں ہے, یا ہے بھی تو آپ یوز نہیں کرنا چاہتے لیکن تیل لگا ہوا ہے, تو آپ خالی اگر سر کو تر کر لیتے ہیں اور تیل بالوں میں چپکا ہوا تو چپکا رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم وضو کر چکے ہوں اور جب تک ہم پاؤں دھو رہے ہوں تب تک باقی اعضاء سوکھ جائیں تو اس سے کیا وضو ہوگا؟ وہ کیوں سوکھ جائیں؟ درمیان میں کیا کریں گے آپ؟ کیا دوران وضو کسی پارٹ کو پونچھنا جائز ہے؟ مثلا ایک پاؤں دھو کر پونچھ کر دوسرا پاؤں دھویا جا سکتا ہے؟ نہیں پونچھنا چاہیے جب تک مکمل وضو نہ ہو جائے, کیونکہ ایک سٹریچ میں وضو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ ایسا کریں کہ پونچھنے کے بجائے جہاں آپ کھڑے وضو کر رہے ہیں وہاں نیچے ٹاول بچھا لیں تاکہ آپ سیدھا پاؤں اس پر رکھ لیں, کیونکہ بعضوں کا جوتا ایسا ہوتا ہے نا کہ جس میں پاؤں گیلا نہیں ڈال سکتے آپ. تو ایک تو گیلے جوتے میں پاؤں ویسے بھی نہیں ڈالنے چاہیے, جوتے کے خراب ہونے کا ڈر ہے. دوسرا یہ ہے کہ چمڑا معلوم نہیں کس کا ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو باہر سے جوتے ملتے ہیں ان کے بارے میں شک ہی رہتا ہے کہ معلوم نہیں کسی ناپاک جانور کا اسکن نہ ہو. کیونکہ اس دفعہ جب میں نے دیکھے کچھ جوتے تو مجھے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ جوتا نہیں خریدے اس لیے کہ یہ پک کا اسکن ہے. اب مجھے تو پہچان نہیں کیا ہے کیا نہیں, لیکن اگر ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نادانی میں آپ پہنے گیلا جوتا کر کے پاؤں اس میں ڈال لیں, اس کا اثر پاؤں کو لگ جائے, کیا نماز ہوگی؟ تو گیلے جوتے میں کوشش کریں جب تک پتہ نہ ہو کہ یہ اسکن جو ہے وہ ایسی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سکھانے کے لیے آپ پہلے نیچے ٹاول رکھ لیں, اس پہ پاؤں کو رکھ لیں, اور پھر جب دوسرا پاؤں دھو لیں تو اکٹھے ہی نیچے اس کو صاف کر لیں. یعنی کوئی بھی کام درمیانے وضو بلا ضرورت ایسا نہ ہو کہ جو آپ کو ایک ہاتھ دھوئے پھر آپ دیکھا اچھا وہ ایک چھکا لگ گیا جلدی آؤ دیکھو, وہ وہاں کھڑے کھڑے ٹیلی ویژن دیکھتے پھر واپس گئے جناب اچھا باقی وضو مکمل کرتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں کرنا, ایک سٹریچ میں وضو کریں. بہت سے علماء کہتے ہیں اگر غسل کر لیا جائے تو وضو بھی ہو جاتا ہے, اب نماز پڑھ سکتے ہیں, دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں. جی ہاں, یہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے حدیث میں پڑھا کہ جب غسل کر رہے ہیں آپ تو سب سے پہلے آپ استنجا کریں گے, پھر اس کے بعد آپ وضو پورا کریں گے اور پھر جسم پہ پانی بہائیں گے اور وہ آپ کا وضو ہو جائے گا اس میں. اس لیے دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے کہ وہم کر کر کے بار بار اور یہ سوچنا کہ چونکہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے اس لیے وضو نہیں رہا, آپ دوبارہ پہن کے پھر وضو کو جاؤ, ایسی تکلیف کی ضرورت نہیں.
دیکھیے کہ بعض اوقات جسم کے اندر کوئی راڈ وغیرہ ڈالتے ہیں، کوائل ڈالتے ہیں، یہ چیزیں وضو اور غسل میں مانے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں غسل میں چند مخصوص اعضاء کو باہر سے دھونے کا حکم ہے، اندر سے تو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ہے یا مسے میں کان میں ہاتھ ڈالنے ہیں تھوڑے سے. باقی تو یہ نہیں کہا کہ آپ کسی کی ٹانگ خدا نہ خواست ٹوٹ گئی، اندر راڈ رکھا، یا مثلا دانت میں فلنگ کرا لی آپ نے تو اس سے وضو اور غسل میں مانے، یا دانتوں کو کراؤننگ کرا لی تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. بچوں کو طہارت کرانے سے کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں رہتا. اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ وضو دراصل تیاری ہے نماز کی، اور قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. نماز کے خشوع کے لیے ضروری ہے وضو کا اچھا ہونا یا باوضو ہونا. اب اگر آپ ایک ایسا کام کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو خشوع کہاں سے آئے گا جب تک طہارت کا پورا احساس نہیں. کوے یا کبوتر یا کسی اور جانور کی نجاست میں کیا کریں؟ اگر کپڑے کو لگ جائے اس نجاست کو آپ اتار دیں. خشک ہو تو رگڑ کر صاف کر دینے سے پانی وانی نہیں تو ٹھیک ہے، ختم ہو جائے گی. لیکن جو جانور گوشت کھاتے ہیں اور جو جانور حرام کھاتے ہیں، جیسے بلی وغیرہ ہے، چوہا کھاتی ہے، اس کی نجاست اگر کپڑے کو لگی تو کپڑے کو دھونا ہوگا. لیکن جیسے پرندے ہیں یا عموماً دانہ دن کا کھاتے ہیں تو ان کے کھانے سے اگر ان کی بیٹ کپڑے پہ پڑ گئی ہے اور کپڑا سوکھ گیا ہے، آپ نے اتارا اور اس کو رگڑ کے صاف کر لیا، اس نجاست کو اوپر سے اتار دیا اور تھوڑا بہت حصہ اس میں متاثر ہوا تو کوئی حرج نہیں. جی ہاں، کوا مردار اگر کھاتا ہے اور وہ بہت بڑی مقدار میں نہیں، اس کی نجاست چھوٹی موٹی ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن عام طور پر اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک کوائن کے برابر جگہ تک رخصت ہے، لیکن وہ نجاست جو ظاہر ہے وہ ہٹا دیجئے، وہ نہیں ہونی چاہیے ساتھ، جیسے جائے نماز وغیرہ پر ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سر پہ کچھ پٹخا آ کے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بارش کا قطرہ ہے یا کوئی اور چیز پڑی ہے آ کے، تو ایسے میں نماز نہیں توڑیے، پڑھ جائیے نماز. کیا وضو کرتے وقت باتیں کر سکتے ہیں؟ آپ ہی بتائیے مجھ کو. حرام نہیں ہے لیکن درست بھی نہیں، ادب کے خلاف ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب ہمارے وضو میں خشوع نہیں ہوگا، توجہ نہیں ہوگی تو نماز میں لطف نہیں آئے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک وضو کیجئے توجہ سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے، نماز کا سوچتے ہوئے، اور ایک کیجئے باتیں کرتے ہوئے، اور پھر نماز پہ کھڑے ہوئیے. آپ اپنے دل کی کیفیت میں واضح فرق پائیں گے. اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور اتنے میں بچہ آ کے کوئی چیز پوچھتا ہے کہ اماں فلاں چیز کہاں رکھی، تو آپ اشارے سے کہیں نہیں پتا، تو یہ درست نہیں ہے. ایسا بھی دین کو سخت نہ بنائیں. چھوٹی موٹی بات ضرورت کی کر لیں، لیکن بے وجہ گپ شپ، جیسے بچے شروع ہوتے ہیں تو لگے رہتے ہیں باتیں آدھا آدھا گھنٹہ، پانی بھی کھیلتے رہتے ہیں اور وضو بھی ہوتا رہتا ہے، تو یہ چیز روکنی چاہیے. کیا ہر دفعہ وضو سے پہلے استنجا ضروری ہے جبکہ حاجت کے لیے نہ جانا؟ نہیں، ہر دفعہ ضروری نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کو ایسی کوئی تکلیف ہو جس میں ڈسچارج وغیرہ ہوتا ہو، اس کی وجہ سے استنجا کرنا چاہیے. پانی ہونے کے باوجود وضو کے اعضاء کو ایک دفعہ دھو لیا جائے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ بتائیے. ہو جائے گا. کیا پیریڈز میں حدیث کے ٹیکسٹ کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ جی لگایا جا سکتا ہے. اگر احتلام ہوا اور ڈسچارج معمولی ہو تو غسل کرنا ہوگا. جی ہاں. میں بیمار ہوں اور میرے حیض ختم ہو چکے ہیں، کیا میں تیمم کر سکتی ہوں؟ بیماری کس قسم کی؟ دیکھیے، تیمم اس وقت ہوتا ہے جب وضو کرنے سے بیماری میں اضافہ ہوتا ہو یا ہلاکت ہوتی ہو، انسان کی جان کو خطرہ ہو یا انسان کی تکلیف میں بہت اضافہ ہوتا ہو. فرض غسل کرتے وقت اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر کے دوبارہ غسل کرنا ہوگا؟ نہیں، دوبارہ وضو کرنا ہوگا، دوبارہ غسل نہیں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. کیا وامٹنگ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بتائیے آپ. نہیں ٹوٹتا. کیوں نہیں ٹوٹتا؟ وجہ سبیلین میں سے نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر تھوڑی بہت خود ابکائی سی آئی ہے، تھوڑا بہت تھوک آیا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اتنی زیادہ وامٹنگ ہے کہ وہ نجاست میں شامل ہو گئی تو وضو نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ نجاست ہے نا اصل چیز. یعنی جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ پھر سبیلین سے نکلتا ہے، لیکن اب کیا ہوا کہ وہ اندر کافی دیر رہنے کے بعد ڈائجسٹ ہونے کی بجائے ناپاک بھی ہو چکا ہے، ایک طرح سے ویسٹ بن چکا ہے، اور پھر وہ دوبارہ منہ کے راستے سے نکل آیا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وضو کرنا ہوگا. یعنی وامٹنگ کی بھی قسم ہو سکتی ہے، ایک معمولی قسم کی ہلکا پھلکا پانی سا منہ سے نکل آیا، اور ایک یہ ہے کہ بہت زیادہ مقدار میں. ایک یہ ہے کہ خود تھوڑا بہت نکلا، اور ایک یہ ہے کہ آپ خود نکال رہے ہیں. اس سے روزے کا بھی فرق پڑتا ہے. اگر خود وامٹنگ ہو جائے چاہے کتنی بھی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آپ نے کوئی انگلی وغیرہ یا کوئی چیز ڈال کے وامٹ کیا تو اس سے روزہ باقی نہیں رہے گا. باتھ روم کے دروازے کے اندر کے حصے یا باہر کے حصے پہ دعا لگانا یا دہانی کے لیے، اس میں گناہ تو نہیں.
باہر کے حصے پہ دونوں دعائیں لگا دیجئے، اندر کے حصے پہ نہیں لگائیے، ٹھیک ہے؟ زخم کی صورت میں کیا بینڈیج کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں؟ بینڈیج بھگو کے آپ نے بیماری بڑھانی ہے اپنی، اللہ نے عقل دی ہے، بینڈیج کیوں بھگوئیں گے؟ بینڈیج کے اوپر آپ مسا بس کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور چیز یاد رکھیے، جیسے عام طور پہ چھوٹا موٹا کٹ ہاتھ پہ لگ جاتا ہے نا، تو اس کے اوپر ہم وہ لپیٹ دیتے ہیں بینڈیج، فنی پلاسٹ وغیرہ لپیٹ دیتے ہیں۔ اچھا اب اگر واقعی ایسا زخم ہے کہ اس کو کھولنے سے جرمز اندر جانے کا یا اس تکلیف کے بڑھنے کا اندیشہ ہے تو اس کو لگا رہنے دے، لیکن اگر ایسے ہی لگایا اور پھر بس بھول گئے، چھوٹا موٹا کٹ لگا بھول گئے اور اس کے بعد وضو اس میں کرتے رہے تو وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ زخم تو اتنے حصے میں تھا، آپ نے اس کو بے وجہ میں سارے میں لپیٹ رکھا، اور زخم بھی ایسا نہیں کہ جس کو دھونے سے کوئی بیماری بڑھے، تو اس کو اتار دیجئے۔ اور آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ زخموں کو لپیٹ کر رکھنے سے زخم کبھی بھی ہیل اپ نہیں ہوتے، ان کو کھولنا ضروری ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ بہت گہرے ہوں کہ دوا وغیرہ اس کے اوپر لگا کے بند کیا ہو۔ پیریڈز کے بعد فرض غسل کے لیے خوشبو نہ ہو تو صابن استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، صابن ہی استعمال ہوگا۔ کبھی ٹوائلٹ میں پہنا ہوا کپڑا زمین کو لگ جاتا ہے، حالانکہ ٹوائلٹ آج کل صاف ہوتے ہیں، کیا وہ کپڑا پاک رہتا ہے؟ پاک ہے۔ اگر گیلا ہے کچھ اور شک والی بات ہے تو اس کو آپ کیا کریں؟ دھو لیں۔ اگر کارپٹ ناپاک ہے، یعنی اس پہ بچے نے پیشاب کیا ہو، اس کے اوپر پوچا وغیرہ لگایا، اسپنج کیا اس کو، لیکن پھر بھی ناپاکی کا احساس ہو، ایسی صورت میں خشک ہونے پر اوپر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھی جائے یا ویسے بھی پڑھی جا سکتی؟ افضل یہی ہے کہ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھی جائے، لیکن اگر اسپنجنگ ایسی ہوئی ہے کہ اس سے نجاست کا اثر ختم ہو گیا ہے اور خشک ہونے پر وہ بالکل اسمیل وغیرہ ہر چیز چلی گئی، تو بغیر جائے نماز کے بھی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے نا اسپنجنگ کی آپ نے کس طرح کی ہے، کارپیٹ کی نوعیت کیا ہے۔